آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ صافات کی، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ کامیابی ہونا ہے تو دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ عمل جب تک نہیں ہوگا، جب تک کچھ نہیں ہوگا، خالی زبانی خرچ جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہی ہے جنت کے اندر جو مہمان بنا کے ان کو لایا گیا ہے وہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ کے اندر زقوم کانٹے والا جھاڑ وہاں کھانا ہے ان لوگوں کو، تو وہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ ہاں؟ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے، سب سے نیچے دوزخ کے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے خوشے ایسے ہیں گویا بدنمان شیطانوں کے سر ہوں۔ اس کے فروٹس کے خوشے ایسے ہیں ایسا خطرناک قسم کے شیطانوں جیسے تو لوگوں کے سرا کیسے تو ویسے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس وہ دوزخ ہی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا۔ اب کھانا کھا کے پانی بھی پینا ہوتا تو اس کے اندر پیپ ملا ہوا ہوگا، پیپ بولتے سمجھتے ہیں نا، پیپ ملا ہوا گرم گرم پانی پینا پڑے گا جو انتڑیوں کو کاٹ دے گا، یعنی وہ پانی پئیں گے تو انتڑیاں کٹ جائیں گے انسان کی، اتنا خطرناک رہے گا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخ ہی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا، کھا لیے پھر دوزخ کے اندر پھر چلے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، یعنی ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، یعنی ان کے باپ دادا کے فٹ سٹیپس جو تھے اسی پہ ان لوگ ابھی بھگائے جا رہے ہیں، دوڑائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور در حقیقت ان سے پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی ویسے جو گمراہ تھے ان سے پہلے کے لوگوں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، ڈر سنانے والے بھیجے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو آپ دیکھیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے، ڈرانے کے باوجود نہ سدھرے تھے تو انہوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سوائے اللہ کے چنندہ و برگزیدہ بندوں کے، یعنی خالی جو اللہ سلیکٹ کرتا وہ بندوں کے، اور اللہ سے بہت محبت کرنے والے برگزیدہ، بہت محبت بہت چاہنے والے بندوں کے سوائے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام جب پکارے تو ہم کتنا اچھا ان کی فریاد سنیں، کتنے اچھے فریاد رس ہیں، سننے والے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، نوح علیہ السلام کی نسل ہی باقی ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور پیچھے آنے والے یعنی انبیاء و امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا، جو بھی نبی آئے ان سب کو یہ چیزوں سے انفارم کرتے رہے، ان کے خیر کے ذکر میں، ان کا اچھے سے اچھائی کا ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں، یہ جو آپ لکھتے ہیں نا سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت ہے۔
آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی جو کامل ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، باقیوں کو اللہ تعالیٰ ڈبا دیا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی وہی گروپ میں سے جو بچ گئے تھے لوگ، وہی گروپ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر کیے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم تھا، بہت پاک اور بہت نیک قلب تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولیں جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے باپ کو جو حقیقت میں چچا تھا، آپ بوجہ پرورشی سے باپ کہتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو، یعنی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے ایکچوئل جو فادر تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے چچا ان کو پال لیے تھے، تو ان کو بھی باپ کا جو ہے نا لقب دیے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو، سوال کیا۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا تم جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو پورے جہانوں کا جو رب ہے اس کے بارے میں تم کیا بولتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا۔ آیت نمبر 88 میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، یعنی لوگوں کو وہم میں ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک نظر ستاروں کی طرف کرے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کہا میری طبیعت مزمل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا، یعنی بولے میلے پہ جانے کا تھا تو آپ ایکسکیوز تلاش کرے، ان کی دوسری پلاننگ تھی اس کے واسطے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں چلے آؤ بول کے انہوں رک گئے، پورا شہر میلے میں گیا۔ تو آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ آئے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے، پیٹ پھیر کے واپس آ گئے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 92 میں ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، یا تم خود بناتے ہو، خود پتھروں کو توڑ کے خود تراشتے ہو پھر انہی کو بتا بنا کے مانتے ہو۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا، تم جو کرتے ہو جو چیزاں مٹیریل ہے تمہارا، تم کو اور تمہارا مٹیریل جس سے تم سب کریٹ کرتے ہو، سب کو اللہ نے خلق کیا ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ آیت نمبر 97 میں پھر وہ بت پرست کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو، ابراہیم علیہ السلام۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں غرض انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی سو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا، منتخبہ آگ گلزار بن گئی، یعنی جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے تھے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، پھولوں کے وسیع ہو گئی۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما کے چلے گا۔
جب وہ کنٹری میں جائے نمرود یہ کام کر رہا تھا، آگ میں جا رہا تھا، وہاں سے بچ جانے کے بعد انہوں نے جو ہے ہجرت کر کے سیریا کی طرف چلے گئے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب صالحین، میں اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا کر۔ وہ کنٹری میں جانے کے بعد اب دعا کرے، نیک لوگوں میں سے میرے کو ایک بیٹا عطا کر۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی کہ آپ کو میں اسماعیل علیہ السلام پیدا کرنے والا ہوں آپ کے پاس۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوڑ کر چل سیکھنے کی عمر کو پہنچ گئے، چل سکنے کی یعنی سلولی بڑے ہو کے پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی پوزیشن میں جب آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے کاٹ رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کر دیجیے، کاٹ دیجیے مجھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ کاٹتے رہیں گے تو میں کچھ گڑبڑ نہیں کروں گا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے پھر جب دونوں رضا الہی کے سامنے یعنی باپ اور بیٹے اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا، لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اس کے بعد جو ہوا وہ نہیں بولے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے اسے ندا دی یعنی کہا، اے ابراہیم۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر کے دکھایا ہے، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلا دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا جائے گا، ایک مقام خلت کا، اس سے تم کو وہ ریوارڈ دیا جائے گا تم جو یہ کام کرے یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے یعنی اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، یعنی ایک دمبا آ گیا تھا نا تو اس کی قربانی ہو گئی، اس کا فدیہ ہو گیا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے، نبیاں، جو ولیاں، جو بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی کا ذکر خیر میں کنٹینیو رکھا، جو آج تک بھی ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اسی طرح محسنوں کو صلا دیا کرتے ہیں،